اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد ومحسر وقدریک وائمہ فتاو تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، میں یک سبحان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یزیدیت، آل محمد کے حق شکر لانا، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ خیری نوتی شروع کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ سعی و محنت، عشرہ محرم کا انعقاد، پرخلوص صف ادا کا اہتمام، کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا اس صف ادا میں موجود ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مالک ان کی محافظت فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں، کچھ یاد ہیں کچھ نہیں یاد، نام بنام سب کے نہیں لے سکتا، وقت تھوڑا ہے دعائیں زیادہ ہیں۔ مومنین و مومنات کی ایک کثیر تعداد میں دعائیں ہیں، پاکستان غیر پاکستان سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ کچھ مخصوص دعائیں بانی امام بارگاہ کے مرحومین کے لیے، اور مستری عبداللہ صاحب، مرزا برکت علی صاحب، مرزا عنایت علی اور علامہ زاہد رفیق شہید مرزا عرفان مرزا امجد علی کے لیے مالک ان کے آج کے دن کے صدقے میں درجات بلند فرما۔ جتنے اس بارگاہ میں مولا کے عزادار مدفن ہیں، مولا انہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ دو مومنات کی مخصوص دعائیں تھوڑی دیر پہلے ذمہ لگی ہیں، مالک ان کی مشکلات اور ان کی زندگیاں آسان فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کم سن بچی آپ کو پتہ ہے روز آتی ہے، اللہ اس کی زندگی دراز فرمائے، کیا خوبصورت تربیت ہے۔
آج بالخصوص دعا کے لیے کہہ کے گئی ہے کہ مالک ہمیں کربلا کی زیارات عطا فرمائے۔ سارے ذرا بلند آواز سے اس بچی کے لیے آمین کہہ دو، مولا انہیں جلد از جلد کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اندر کی تپش ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بدول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کے کیا کہنا ہے؟ سیدہ کلال آپ بڑی مہربانی، میں حضور ہزار دفعہ کروں گی، وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین۔ سطر میں ایک ہی کہوں گا، پھر میں اپنے موضوع کی طرف سفر کروں گا۔ یہ جو 5 نام میں نے تلاوت کیے ہیں، یہ بظاہر بھیا نام ہے، حقیقت میں 5 نمازیں ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں نا، آپ بھی بولیے بسم اللہ۔ جی مہربانی جناب، مہربانی سے جنہوں نے تو داد دی ہے، واہ واہ کیا، سبحان اللہ کیا، نعرہ لگایا، انہیں تو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ باقیوں کو بھی میں پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بیٹے جلدی بیٹھتے ہیں، آپ نے جو کہنا ہے کہہ کے ذرا جلدی جائیں، جلدی جائیں آپ۔ جی مہربانی۔ جنہوں نے داد دی ہے، جنہوں نے نعرہ لگایا، جنہوں نے واہ واہ سبحان اللہ کی تسبیح جاری کی ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا۔ جو نہیں بول سکے انہیں بھی میں علیحدہ نہیں اپنے کاروان سے ہونے دینا چاہتا، انہیں بھی ساتھ لے کے آل محمد کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ رسول کی حدیث ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلے اکثریت میرے سامنے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، اور علی والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ میں حدیث رسول تلاوت کر دیتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کر لیجئے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا، زمانے والا یاد رکھنا، الظہر رسول اللہ۔ نہیں دل چاہ رہا تو پھر کچھ اور پڑھتے ہیں، بولو گے تو پھر بات بنیں گے۔ رسول نے فرمایا تھا، الظہر رسول اللہ، والعصر امیر المومنین، والمغرب فاطمۃ الزہرا، والعشاء الحسن، والفجر الحسین۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ والفجر الحسین۔ اب میں سطر کہوں تو پھر آپ چپ کر جائیں تو پھر آپ کے اپنے مقدر ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ایک دفعہ دل سے یا محمد کہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہے جیسے اس نے ظہر پڑھ لی ہے۔ کیا بات ہے! ہاں، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں لینا کہ پڑھنے والی چھوڑ دینی ہے۔ وہ پڑھنے والی ہے ہی علی والے کے لیے، ضرور پڑھنی ہے، واجب سمجھ کے پڑھنی ہے، اس لیے پڑھنی ہے کہ علی کا فرمان ہے، لیکن نماز پڑھ کے علی کے سامنے کھڑے نہیں ہو جانا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نماز واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے ہی علی والے کے لیے، لازمی پڑھنی ہے، ضروری پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ نماز کے بغیر مومن کا گزارا ہو جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو تشہد پڑھو گے، تشہد پڑھو گے تو ولایت علی کی گواہی دو گے۔ امام حسین، میں نے اپنا فریضہ منصبی ادا کر دیا، آگے ہر کسی کا اپنا مقدر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایک دفعہ یا محمد کہے وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے ظہر پڑھ دی ہے، جو ایک دفعہ یا علی کہے وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے عصر پڑھ لی ہے، جو ایک دفعہ یا سیدہ کہے وہ مغرب پڑھ چکا، جو ایک دفعہ حسن کہے وہ عشاء پڑھ چکا، اور جو ایک دفعہ یا حسین کہے، فکرہ سنیے گا، جو ایک دفعہ یا حسین کہے اس نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فجر پڑھ لی ہے۔ ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟
اس کی وجہ میں شرح کرنے جا رہا ہوں. اس کی وجہ بھائی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت، اب اس جملے کا لطف لیجئے گا، فجر کی نماز کے وقت آپ کے یہ کرامن کاتبین کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ فجر 2 دفعہ کیوں لکھی جاتی ہے؟ کرامن کاتبین کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں بوقت فجر. جو پچھلے تھے وہ چلے جاتے ہیں، اگلے دن والے نئے آ جاتے ہیں. لیکن اسی لیے یہ فجر کی نماز حسین کے ساتھ منسوب ہے. آنے والے بھی لکھ لیتے ہیں، جانے والے بھی لکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپریٹر بیٹھا ہوا تو اسے کہیں تھوڑی آواز بڑھا دے. ایکو شیکو نہیں چھوڑ دی بھائی، صرف آواز والیوم اوپر کر دینا ہے. امام حسین آپ کو اب ٹھیک ہے؟ آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک منظر میں پڑھنے جا رہا ہوں جناب بھائی جان، ایک منظر کے 2 فکرے میں کہنے جا رہا ہوں. قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یاد یاد. سیدہ کا اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور 9 محرم کے لیے مخصوص کر کے یہ ٹاپک میں نے منتخب کیا ہے. لازمی پہنچانا ہے اور ہر قیمت پہ آپ تک پہنچنا چاہیے. منظر کیا ہے؟ منظر طور ہے. حیران کیوں ہو گئے؟ طور کبھی نہیں سنا؟ پھر سنو، منظر طور ہے، تجلی رب کا ظہور ہے. میں نے جان بوجھ کے یہ لفظوں کا چناؤ کیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پھر سنو، منظر طور تجلی رب کا ظہور ہے. ڈاکٹر صاحب، سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ ہے. کوئی تو پہنچا ہوگا میرے لفظوں، کوئی تو پہنچا ہوگا. اللہ تمہاری زندگیاں سلامت رکھے. پھر سنو، سرحد عبودیت پہ، عبدیت پہ، بندگی پہ، سرحد بندگی پہ جسم والا موسیٰ ہے. سرحد ربوبیت پہ بے جسم کا نور ہے. اللہ اکبر. امام حسین جتنے بولے ہو میں مطمئن. اگلی صدر پہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے گا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی موسیٰ کلام کر رہا ہے اللہ سے، تاج کلیمی سر پہ، اور موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پالنے والے یہ بتا. اب یہ میرا ایمان ہے. مجھے پتہ ہے مجھے ایجنسیز بھی سن رہی ہیں، مجھے انٹیلیجنس کے لوگ بھی سن رہے ہیں، مجھے ISI بھی نوٹ کر رہی ہے. بات میں ذمہ داری سے کر کے جاؤں گا. مرکزی اشرا ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کا ذہن منتشر ہو جائے. ہاں، علی ولی اللہ پہ اگر کوئی منتشر ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. بات میں ذمہ داری سے کر کے جاؤں گا. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. موسیٰ کلام کر رہا ہے اللہ سے. میرا ایمان ہے کہ جناب موسیٰ جانتے ہیں امت تک، یعنی ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے. جناب موسیٰ نے دانستہ سوال کیا، پالنے والے کیا میں تیرا افضل ترین نبی ہوں؟ توجہ بھائی، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سے تو نے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کی. مجھے تاج کلیمی میرے سر پہ رکھا ہے، ڈائریکٹ پردے سے میرے ساتھ باتیں کرتے ہو. کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ بندے چپ کر گئے. پھر دکھ لگے گا. اللہ کی آواز آئی، نہیں موسیٰ تو افضل نہیں ہے، افضل وہ ہے جس کے پسینے کا تو ایک قطرہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ. امام حسین آپ کو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جی آپ کو دیکھ کے. سیدہ گلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. افضل وہ ہے جس کے پسینے کا تو ایک قطرہ ہے. اب یہ گھر جا کے سوچئے گا، گریبان میں جاتی ڈالیے گا. محمد ہمارے جیسا، محمد ہمارے جیسا. بوتھی دیکھی ہے تو نے اپنی؟ جس کے پسینے کا ایک قطرہ کلیم اللہ ہو، اللہ جانے وہ خود کیا ہوگا. اللہ اکبر. مہربانی جناب، مہربانی جناب. سیدہ کا جی کرا، جی کرا.
سارے بولو سارے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ کی آواز ہے تو افضل نہیں، افضل وہ جس کے پسینے کا تو ایک قطرہ ہے. اگلا فکرہ جناب موسیٰ نے ایک اور عجیب سوال کیا. اچھا پالنے والے میری امت تمام امتوں سے افضل ہے؟ بھی میری امت اتنی لاڈلی قوم ہے تیری، اس کے لیے آسمان سے کھانا نازل کرتے ہو، اس کے لیے دریا میں 12 رستے بناتے ہو، من و سلوہ تو ان کے لیے نازل کرے، انہیں ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، پکی پکائی تو آسمان سے بھیجتا ہے، انہیں کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی لاڈلی قوم تو نے میری رکھی ہوئی ہے. کیا وہ افضل ترین امت ہے؟ آوازی موسیٰ پھر کیا کہہ رہے ہو؟ ظاہر ہے جو نبی افضل ہے. کچھ تو کام تم بھی کرو نا میرے بیٹے، ہاتھ میرے بھائی ہاتھ بلند کرو. آپ مجھے اتنے پیارے ہو جتنا سارا مجمع پیارا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ظاہر ہے جو نبی افضل ہے، یا جو نبی افضل ہے امت بھی تو اسی کی افضل ہوگی. اچھا پالنے والے یہ تو میری سمجھ میں آ گئی پہ وہ نبی افضل ہے. یہ بتاؤ اس امت کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ بھئی آسمان سے کھانا میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، عصا میری امت کے لیے، ید بیضہ میری امت کے لیے، تورات میری امت کے لیے، ہارون جیسا وزیر میری امت کے لیے. آخر اس امت کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جو تو نے اسے تمام امتوں سے افضل امت قرار دیا؟ اب بہت سارے جواب ہیں جو اللہ نے دیے، ان میں سے 2 میرے موضوع کے مطابق ہیں، وہ سن لیجیے اور جھوم جائیے اس کے شبیر میں. اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ اس لیے وہ افضل امت ہے. تختما بیمینہ والعاشورا، ایک تو وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتی ہے، دوسری حسین کی عزاداری کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہنتی ہے وہ امت، اس کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ والعاشورا، وہ حسین کی عزاداری کرتی ہے. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بندے حوالہ مانگ لیتے ہیں، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو، آواز بچا کے گھر لے جاؤ پھر تمہاری مرضی ہے. اور یہ بھی مجھے فقیر کی بارگاہ سے ملا ہوا درس ہے، جو مجلس شبیر میں بولنے سے بچ جاتی ہیں نا آوازیں، وہ گھروں میں صرف لڑنے کے کام آتی ہیں. ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اپنے اپنے گھروں میں امن رکھنا ہے تو حسین کی مجلس میں بولا کرو، یہاں بولنے سے آوازیں پاک ہوتی ہیں. سلامت رکھے. یہ بھی تربیت ہے نا. کائنات کے ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ نے کہا وہ حسین کی عزاداری کرتی ہے اس لیے افضل امت ہے. آگے پھر موسیٰ تھا، 14ویں صدی کا ملا نہیں تھا. آخر میں نے 8 دن تمہیں فضائل سنانے کے بعد 9ویں دن اگر یہ مضمون میں نے رکھا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا نا. آخر ایسی کوئی حقیقت ہے نا جو آخر پہ بیان کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے ان باتوں کا انتخاب آخری دن کیا ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ نے کہا نا امت وہ حسین کی عزاداری کرتی ہے اس لیے افضل ہے. آگے پھر ملا نہیں تھا، موسیٰ اول العزم رسول تھا، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب کتاب، صاحب ید بیضہ، صاحب عصا، کلیم اللہ، اتنے سارے کمالات اور مرتبے رکھنے والا موسیٰ تھا. آگے موسیٰ آواز سے کہتے ہیں پالنے والے یہ امت حسین کی عزاداری کی وجہ سے افضل ہے. اللہم اجعلنی من امت محمد، پھر مجھے محمد کی امت میں سے قرار دے. بولو، پیچھے والے ہاتھ نہیں بلند کر رہے، عقیدہ میچ نہیں کر رہا، یہ کوئی اور وجہ ہے. ہائے ہائے
بلند لگاؤ کہ یہ عورتوں کا شور ختم ہو جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. موسیٰ نے کہا اللہم اجعلنی من امت محمد. اگر امت محمد کا یہ مقام ہے تو پھر مجھے امت محمد میں سے قرار دے. اب جتنے حسین کے حلقے کے ماتمیوں ذرا ہاتھ تو بلند کرو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ان ہاتھوں کو سلام ہے جی. کر لیجئے نیچے. اب تحفہ لے لیجئے حسین کے ماتمی ہونے کے صلے کا. انعام لے لیجئے جو حسین کی ماں نے تم تک پہنچایا ہے. جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد میں سے قرار دے, اللہ نے کہا موسیٰ اگر تو امت محمد میں سے ہونا چاہتا ہے تو پھر حسین کی عزاداری کیا کر. جاگ 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 جاگ. حسین کا ماتم کیا کر, حسین کی نوحزاری کیا کر, حسین پہ گریہ کیا کر, حسین کی مجلس کیا کر, حسین کا ماتم کیا کر, حسین کے لیے سبیلیں لگایا کر, حسین کے لیے شبیہات کی برآمدگیاں کیا کر. عزت آل محمد کی قسم ہے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو فکرے کی قیمت نہیں ہے. تم کہتے ہو یہاں سے حسین کی سواری نہیں گزرے گی, یہاں سے حسین کا علم نہیں گزرے گا, اتنے ٹائم کے بعد مجلس پہ پرچہ ہو جائے گا, بانیوں پہ پرچہ ہو جائے گا, فلاں پہ پرچہ ہو جائے گا. رکھ لے تو اپنے پرچے اپنے پاس. اب میری بات سن, اللہ امت محمد کہتا ہی اسے ہے جو حسین کا ماتم کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بجے اسی ممبر پہ صرف مظلوم کربلا کے مصائب پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے. پھر مل کے آپ کے ساتھ ماتم بھی کریں گے. ذاکر میں بعد میں ہوں, حسین کا دادار پہلے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا جی, اللہ جناب موسیٰ کا یہ کہنا مجھے امت محمد میں سے قرار دے, اور اللہ کا یہ کہنا پھر حسین کی عزاداری کیا کر. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے. بولو نا, چپ کر کے بانا بہادری تک ہے نہیں. شیعہ ہو تو بولو. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب جو حسین کی عزاداری کرے؟ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو حسین کا ماتم کرے. ایک آیت پڑھوں قرآن سے. بولیے سرا بولیے. آیت پڑھوں قرآن سے. ادھر والے سامعین, اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی جو مجھ اللہ کو مقروض کرے, جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوا. سر آپ میں بڑی ہی آپ میری کمزوری ہیں, آپ ضرور بولا کریں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. خصوصی دعا چاہیے آپ سے. کوئی ہے جو مجھے اللہ کو مقروض کرے, قرض حسنا دے. اچھا, ایک ہوتا ہے قرض, ایک ہوتا ہے قرض حسنا. ہم قرض حسنا کا نا معنی بڑا غلط کر لیتے ہیں. ہم قرض حسنا کا معنی یہ کرتے ہیں بھئی میں نے 250 روپے ادھار لیا. اب قرض حسنا کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ میرے پاس جب ہوں گے کوئی لیمٹ نہیں ہے, جب میرا دل کرے گا میں واپس کروں گا. ہم یہ مطلب لیتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. قرض حسنا کا مطلب یہ ہے میں نے 100 ان سے ادھار لیا, جب مقررہ ٹائم پہ واپس کروں تو 110 روپے کروں گا. حسنا نیکی کر کے, احسان کر کے, بڑھا کے واپس کرو. یہ ہے قرض حسنا کا مطلب. اللہ نے قرض نہیں مانگا. بولو نا یار, بولو بولو کت کل بنسی نا. اللہ نے قرض حسنا نہیں مانگا. لاہور والو, قرض نہیں مانگا, قرض حسنا مانگا ہے. اچھا, کفے افسوس میں لیں یا عقل پہ ماتم کریں ان ملاؤں کے جنہوں نے یہ لکھ دیا آگے بریکٹ میں اللہ نمازیں پڑھنے سے مقروض ہوتا ہے. آپ میری
بات کا جواب دے. اگر اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے تو ملا جی یہ بتائیے نمازی نمازوں سمیت جہنم کیوں جاتے ہیں؟ ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کرنا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ادھر سے داد کی آواز کم ہے جی. ادھر نہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں نہ داد کی آواز آ رہی ہے. زمان بھائی دائیں بائیں آپ خود بانی ہیں, آپ نہیں بولیں گے پھر کون بولے گا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ہے نمازی نمازوں سمیت جہنم کیوں جاتے ہیں اگر اللہ نماز اور نمازوں سے کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ یار عقل کا علاج کرو جو ہے ہی تم پر واجب. یہ ڈاکٹر صاحب ہے نا, ڈاکٹر ہے نا, یہ 5,000 مجھ سے چیک اپ کی فیس کس بات کی لے رہے ہیں؟ مجھے چیک کرنے کے لیے. اور 5,000 لے کے بھی مجھے چیک کر کے کہیں جی میں نے آپ پہ احسان کیا ہے, آپ کو قرضہ دیا ہے چیک اپ کر کے. اور جناب 5,000 کس بات کا لیا ہے؟ آپ پہ تو واجب تھا مجھے چیک کرنا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بندوں کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے. نماز تو تم پہ واجب ہے, اللہ پہ قرضہ کیسا ہے؟ دلیل کے ساتھ ہے نا, جو ہے ہی تمہاری ڈیوٹی وہ قرضہ کیسا, اللہ پہ احسان کیسا؟ روزوں سے ہوتا ہے, حج سے ہوتا ہے. چلو میں کھلا میدان دیتا ہوں, اپنی لفظ واپس لیتا ہوں, کھلا میدان دیتا ہوں. اگر تو نے ثابت کر دیا کہ اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے, پھر یہی مجلس ختم کریں گے. وعدہ ہوا حسین کے ذاکر کا, یہی مجلس ختم کریں گے. ذاکر بھائی یہاں مسجد کے پیش نماز کو بلائیں گے, آگے کھڑا کریں گے, پھر 5 نہیں 500 پڑھیں گے. مقروض جو اسے کرنا ہے. اگر تو نے ثابت کر دیا کہ اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے, میرا فوکس ہوتی ہے یہ نسل, اس لیے باتیں آسان کر کے پیش کرتا ہوں. اگر تو نے ثابت کیا کہ اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے, پھر تمہیں 5 نہیں 500 پڑھ کے دکھائیں گے. بھی مقروض جو جتنا قرضہ چڑھائیں گے, جتنی انویسٹمنٹ کریں گے. کیوں بھائی جان؟ لیکن بھائی جان اگر وہ کسی اور شے سے مقروض ہوتا ہوا, پھر میں بھی تمہیں آئیں بائیں شائیں نہیں جانے دوں گا. تمہیں ماننا ہی پڑے گا یا انکار کی لعنت گلے میں ڈال کے چلے جانا. میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ڈاکٹر صاحب میں اپنی طرف سے 5 منٹ 15 منٹ 20 25 50 منٹ پڑھتا رہوں, خمسہ پڑھوں عشرہ پڑھوں, بھائی نتیجہ نہیں دے سکتا. نتیجہ اس وقت دوں گا جب ان کے دروازے پہ چھکوں گا جن کے گھر میں ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. امام حسین تمہیں چیکر امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں جی پیچھے والے احباب چلے ان کے دروازے پہ جہاں قرآن اترا ہے, جہاں قرآن اتر کے فخر محسوس کرتا ہے. آؤ چلیں سرکار صادق کی بارگاہ. میرے مولا یہی آیت تلاوت کر رہے ہیں, منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پھر خود ہی سوال کیا, کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ محفل میں سے کسی نے پوچھ لیا میرے مولا کیا وہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں. تسی چپ کر گئے ہو تو میں فضائل ہون شروع کروں گا. تھک گئے ہو تو روش بدلتے ہیں. مجھے خیبر بھی بہت سو سے اچھا آتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مولا کیا نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. روزے رکھنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. حج کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. میرے مولا آج کے ملا ہمیں پریشرائز کرتے ہیں, مدرسے میں چندہ دو, خون سودر دو. کیا مدرسے زیادہ بنانے سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. غریبوں کی مدد کرنے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا بیٹیوں کو جہیز بنا کے دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. مولا پھر کس سے مقروض ہوتا ہے؟ جاگا حسینی ماتمدار, صلہ لے حسین کی ماں سے, حسین کا بیٹا تمہیں انعام دینا ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا, من انفقا درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین
قد اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو امام اللہ اکبر، میں شکر گزار ہوں۔ نعرہ ڈھلا نعرہ نہیں چاہیے۔ ادھر آ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گڑ گڑ یزید ہوتے، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزے فضول ہوتے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا جی، کس شے سے ہوتا ہے وہ مقروض؟ ایک ٹکا، 1 درہم، 1 روپیہ حسین کی عزاداری پہ خرچ کرو، اللہ کو مقروض کرو۔ خاموش ہو گئے آپ؟ یہ خاموشی دلیل ہے کہ انتہائی توجہ میں بیٹھے ہو۔ اب تم ایسے بولو گا کہ چھت ہٹنے کو آ جائے گی، فکرہ اتنا بڑا دے رہا ہوں۔ اب سارے مجمع سے میرا مشترکہ سوال ہے، یہ بھائی سے لے کے ڈاکٹر صاحب سے لے کے وہ انکل جی جو کرسی پہ بیٹھے ہیں اور جو سامعین دروازے میں کھڑے ہیں، مستورات میری عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ بھی تائید ضرور کیجئے گا، بی بی آپ کو بھی دیکھ رہی ہیں، آپ بول کے بتائیں گے، یہ دل سے اقرار کر لیں گی۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ صرف ایک سوال کر رہا ہوں، جس کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ مقروض ہوتا ہے، اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ بولو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ جس کے میں شکر گزار ہوں جناب، الحمدللہ پیغام ادا ہوا، جس کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے وہ مقروض ہوتا ہے، اس کا ماتم کیا کرتا ہو؟ اس کی زنجیر زنی کیا کرتی ہو؟ اچھا، انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ کون کون سے ڈاکٹر صاحب؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ چوتھا بھول گیا ہوں، کتنے عناصر؟ 4 عناصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 عناصر سے بنا ہے انسان۔ آسن حسین کا عزادار کن عناصر سے بنا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ بولو گے یا اس کے شبیر میں جھوم جاؤ گے۔ پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے دیکھیں 4 مصروں پہ تیری قوت پرواز۔ پچھلے 8 دن کی ہسٹری تو الحمدللہ اتنی فٹ ہے کہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں تمہاری سماعتوں پہ۔ آگے تیرا مقدر اور میرا نصیب، اسرار سے ایقان سے تائید ولا سے، اسرار سے ایقان سے تائید ولا سے، پاکیزہ عناصر سے مشیت کی عطا سے، شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سلام ہے جناب۔ کوئی تو بات نہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔
تہہ دل سے شکر گزار ہوئے. میں خدا تک مجھے اسرار سے ایقان سے تائید ولا سے پاکیزہ عناصر سے خشیت کی عطا سے بجن شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. اس سے اگلے سینے پہ قدم رکھیں, اگلے سینے اس سے آگے چلیں. میں نے پہلے کہا نماز ضرور پڑھا کرو, بالخصوص پڑھا کرو. علی والا تو لازمی پڑھے, نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. وہ ملا تمہیں گمراہ کرتا ہے جو کہتا ہے پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. بھی پڑھو گے تو علی ولی اللہ پڑھو گے نا, اور یہ گواہی نہ دی تو نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب چار مصرے میری معیار کے سن, میرے مزاج کے سن. میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی. بندے چپ کر گئے, سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے, یہ اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. 5واں سال ہے, اب تو مجھے چہرے یاد ہو گئے. یہ بھائی کل نہیں آئے تھے, پوچھیں ان سے. میں نے پوچھا ہے کہ نہیں آپ کل نہیں آئے, خیریت تھی نا؟ ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی. عطائے رب اولا بھی آواز دیتی رہی. میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو چھکا تو میری پوسٹ پہ پیسے نماز دیتی رہی. بن کے ولایت کے راز دیتی رہی. عطائے رب اولا بھی آواز دیتی رہی. میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو جھکا تو میری پوسٹ پہ بوسے. آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ ویسے ٹائم میرے حصے کا پورا ہو گیا. آگے میں نے تیری محبت کے سہارے پڑھنا. پڑھوں ایک جملہ بھائی جان, پڑھو. اچھا جی سر میں تعمیر ارشاد کر رہا ہوں. حدیث پڑھوں ایک. آیات اور حدیث کا پھندا ایسا ہے کہ مولوی گردن چھڑا نہیں سکتا. جتنا تڑپے گا رسی اور ٹائٹ ہو جائے گا, دم گھٹے گا, تڑپے گا اور کچھ نہیں کر سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ دم گھٹے اس کا. امام حسین نے آپ کو حصار ولایت میں رکھے. چلو حوالہ نوٹ کرو, کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے. حوالہ بتا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ, لکھنے والے شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ. 2 جلد. تیرے چھٹے امام کا فرمان لکھا انہوں نے. نہ ملے مارکیٹ سے, میرے غریب خانے میں موجود ہے. آئیے گا, مولا کا لنگر بھی پیش کروں گا اور ٹیبل پہ سامنے حوالہ بھی رکھ دوں گا. نہیں آ سکتے مجھے فون کیجئے گا. میرا واٹس ایپ نمبر ڈاکٹر صاحب سے لیجئے گا, بانیان سے لیجئے گا, مجھے ڈائریکٹ فون کیجئے گا. میں واٹس ایپ سکرین شاٹ کتاب کا نہ سینڈ کروں, جو جھوٹے کی سزا وہ میری. اب آوازیں نیچے رہ گئی, بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ نیچے. آوازیں نیچے رہ گئی تو پھر مجھے دکھ لگے گا. سرکار صادق فرماتے ہیں حسین کا زائر گھر سے نکلے سواری کے لیے, کربلا پہنچے حسین کے روضے پر, وہاں سے واپس آئے گھر. مولا فرما رہے گھر سے لے کے واپس گھر آنے تک اسے 3 مہینے لگے, 4 لگے, 6 لگے, 8 لگے, 7 لگے, جتنا بھی عرصہ لگے. مولا فرماتے گھر سے لے کے واپس گھر آنے تک اسے رستے میں جتنی بار پسینہ آئے. بولنا اور جب تو جو نہیں بولے تو انداز میں کہ مرحب نو لمحہ پاوا تیری فرمائش ہے. میرے پتر تو نہیں بولنا تو کہیں بولنا ہے, میں تیری کی تے پڑھتا پیا. امام جی کر امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں مولا فرماتے گھر سے لے کے واپس گھر آنے تک اسے جتنی بار پسینہ آئے, چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کی تعداد کے برابر ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. بول میں بندہ پھڑ لینا جڑا ہونا بولے گا. یہ میرا گھر ہے تو میں نے ممبر تو ہٹانا بھی کہہ نہیں. جتنی بار
بار پسینہ آئے، جتنے قطرے آئے پسینے، اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے حفظ، جا کسی ملا سے کہے میری بات کی تردید کر کے دکھائے۔ میں نے چھٹے امام کا فرمان تیرے سامنے رکھا ہے، جتنی بار پسینہ آئے اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے حفظ ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے۔ یہ میرے پہلو میں عالم دین کی قبر ہے، اس قبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حدیث غلط ہو جو چھوٹے کی سزا وہ میری، حوالہ غلط ہو جو چھوٹے کی سزا وہ میری۔ اب تم آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانا اور مخدوم کونین جانے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنی بار پسینہ آئے اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے حفظ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے، پھر وہ فرشتہ خالی ویلا نہیں بیٹھ جاتا، مولا کیا کرتا ہے؟ فرمایا قیامت تک حسین کی سواری کرے گا، ثواب ظاہر کو ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذاکر دنیا کا مشکل ترین موضوع میں نے چھیڑ لیا ممبر پہ، لیکن ہے تیری امانت تم تک پہنچانا تو ہے نا، آج نہ پہنچایا تو بڑی دیر ہو جائے گی۔ امام حسین آپ جی صدقے جاؤں آپ کے، امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے، یہی دعا تو عزاداروں کی میں ڈیزرو کرتا تھا جو مجھے ممبر پہ عطا ہوگی، میرے لیے یہی مجلس کا نتیجہ ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا جی، داد آپ نے خوب دی ہے، کمال کر دیا، چھت توڑنے کو دی، کان پھاڑ داد، لیکن ذرا سوچا بھی ہے؟ توجہ، فرشتے بنتے ہیں حسین کے ظاہر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر۔ یہ ہے حسین کے ظاہر کے پسینے کا مقام۔ اب ان باتوں کو سن کے کوئی مجھے کافر، غالی، نصیری، مشرک کہے تو میری بلا سے کہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کافر کہے، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا جی، حسین کے ظاہر کے پسینے کے قطروں کے حفظ بنتے ہیں فرشتے۔ جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا، میں نے 3 محرم کو بھی کہا تھا یہی فکر، آج بھی کہتا ہوں، جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، کسی حکیم سے پوچھ لو، اچھا پہلو میں ان سے تائید کروا لینا، کسی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھنے والا کوئی بندہ میرے مجمع میں بیٹھا ہے تو اس سے مجلس کے بعد پوچھ لینا، پوچھئے گا ضرور، پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے۔ پھر سنو، پسینہ 70 درجے چاچا جی پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے۔ اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے۔ آج 4 مصر سن اور میں جاؤں تیری دعا کے سارے تلے۔ میں کہہ رہا ہوں خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے۔ خلاق ازل مجھے نہیں پتا کہ کس کلیجے پہ درار آئے گی اور کس رخسار پہ بہار آئے گی، بات ایسے حق ہے جیسے اللہ حق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے۔ ظاہر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے، ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا دے۔ وہ پھر آج دھرے کا دھرا رہے گا، اس میں سے ایک لفظ پہ ہی پڑا۔ تو ماتم پہ اعتراض نہ کرتا اگر تو نے دیکھا ہوتا علی اکبر کی پھپھیوں نے کیسے ماتم کیا ہے۔ بھائی سپیکر والے ذرا آواز الگ دے، تھوڑی بھاری کر دے، تھوڑی اوپر کر دے۔ تمہیں کیا پتا علی کی بیٹیوں نے اکبر کو بھیجا کیسے؟ بس ٹھیک ہے بھائی یہاں چھوڑ دو۔
अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। आखिरी कुर्स है, जनाजा है 18 साल की जवानी का। रोज मैं ये फिक्र कहता हूँ ना, जो मातम नहीं कर सकता सर झुका के गुनाहों की माफी मांगे। आज अपने दिल का दर्द पढ़ने जा रहा हूँ। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो अकबर में भी नहीं रो सकता। अज़म अल्लाह हुजूरकुम। ये जो मंजर इन्होंने बना दिया ना लाइटें बंद करके, जरा तसव्वुर करो अकबर की मक्तल बन गई है। बहुत बड़ा नुकसान है हुसैन का अकबर। हाय करके रोना मातमी की शान है, हाय करके रोना मातमी की शान है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे सुल्तान ज़ाकिरीन अहमद बख्श भट्टी मरहूम के। सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने सुना है तायीद करना, जिन्होंने नहीं सुना सामान्य गिरिया इस समेट के ले जाओ। मैंने भी उन्हें फेस टू फेस नहीं सुना, मैंने भी बुजुर्गों से सुना है कि जब वो अली अकबर पढ़ते थे ना, सूरह की अदब के दो फिक्रे कहते थे, जवान दीवारों से टक्करे मारते थे। फिक्रा पता क्या कहते थे? पहला लफ्ज वो कहते थे, बहु सोना पुत्र हा हुसैन दा अकबर। मरहबा मरहबा। आज जवानों के हिस्से की मजलिस है। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अगला फिक्रा आदतदार वो ऐसे कहा करते थे, मजलिस में करबला बन जाती थी। वो कहा करते थे, जेड़ा सोना हा उम्मतोड़ा औखा लहा है। मरहबा 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 मरहबा। शर्म करके नहीं रोना, मातम करना है। अकबर पे नहीं रोगे तो किस पे रोगे? कायनात के जवान हसरत रखते हैं, काश हम जवानी को इस्तेमाल करते। जवानी कफन पहन के मातम करती रही, काश मुझे अकबर इस्तेमाल करता। अज़म अल्लाह हुजूरकुम। बड़े हौसले से, बड़ी तसल्ली से, आज मातम की मंजिल बड़ी लंबी है, तसल्ली से मसाए पढ़ूंगा। सारा मुहर्रम पढ़ा है मैंने तुम्हारी इबादत के लिए। अली अकबर वाली मजलिस का मुझे खुद इंतजार होता है। कोई वालिहाना अलहदा अकीदत है मुझे इस शहजादे से। अल्लाह करे पढ़ सकूं, तू सुन सके। सैयदो गैर सैयदो कौन अली अकबर। बचपन होता था ना शहजादे का, झूले में लेटते थे अली अकबर। हुसैन आधी आधी रात को झूले पे झोंक झोंक के देखते थे। और रो रो के कहते थे, तू मुझे नजर ना आए मुझे चैन नहीं आता। अज़म अल्लाह हुजूरकुम। दिल नरम हो गया तो एक रिवायत पढ़ूं। रोने पे आंखें तैयार हैं, मातम सीनों के लिए बेताब है। आज के अज़ादारों एक लफ्ज पढ़ूं। सूरह यूसुफ की तफसीर तो आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो घर जाके पढ़िएगा। सूरह यूसुफ की तफसीर के आखिरी जुमले हैं, पता क्या? जो बरामदे में बैठे हो, माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए, इतनी आवाजें बुलंद करना, मोहल्लेदार बानियों से पूछे आपके घर कल कौन मर गया था। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम। मातम तरतीब से नहीं होता। जहाँ जनाजा होता है ना, वहाँ मातम तरतीब से नहीं होता। वहाँ बंदा सोच के नहीं मातम करता। जनाजा सामने पड़ा हो, होश कहाँ रहता है? सर पे दिल आए तो सर पे पीटने, जानों पे हाथ जाए तो जानों पे मारना है, सीने पे हाथ जाए तो सीने पे मारना है। अब जुमला सुनोगे, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ तो सुन सके। सूरह यूसुफ की तफसीर की आखिरी फिक्रे हैं। जब जनाब याकूब मिस्र में मिलने गए हैं ना जनाब यूसुफ से 40 साल के बाद, रोने वालों तारीख मकातल बताती हैं 40 साल बाद बूढ़े बाप ने जवान बेटे को देखा। जवान बेटे ने 40 साल बाद बूढ़े बाप को देखा।
दारोगे वाले वालों, फाते शाम इमाम बारगाह में बैठ के रोने वालों, ये फाते शाम नाम ही अली की बेटी का है, और अली की बेटी वो है जिसने अकबर को 18 साल बुरके में पाला है। और सैयदो गैर सैयदो वो बीवी कहती है ज़ाकिरो हर मजलिस में अली अकबर ना पढ़ा करो। किसी ने सवाल किया शहजादी वजह क्या है, अकबर भी तो करबला का शहीद है ना। अली की बेटी रो के कहती है जब तुम अकबर पढ़ते हो ना, हो सकता है कोई मोमिन रो न सके, फिर मैं पर्दे में बैठ के कहती हूँ तूने देखा जो नहीं, मैंने बुरके में पाला कैसे था। मरहबा मरहबा, किस लफ्ज़ का इंतजार है यार तुझे। 9 मुहर्रम का आखिरी पुरसा है, अगले साल वही रहेगा जो जिंदा रहेगा। हसरत ना लेके चले जाना, सफ़े अज़ा नसीब हुई अकबर का मातम न कर सके। और सैयदो गैर सैयदो 40 साल बाद बूढ़े बाप ने देखा, 40 साल बाद जवान बेटे ने देखा। तारीख मकातल बताती है यूसुफ भी जमीन पे गिर पड़े, याकूब भी जमीन पे गिर पड़े, और रोने वालों ना बाप पे चलने की हिम्मत रही, ना बेटे में चलने की सकत रही। और सैयदो गैर सैयदो रखो मेरे सर पे कुरान, इधर से बाप ने रेत पे रेंगना शुरू किया, इधर से बेटे ने रेत पे सफर शुरू किया। सैयदो गैर सैयदो आप वो बंदा माफी मांगे अली की बेटी से जो अकबर पे मातम नहीं कर सकता। सैयदो गैर सैयदो जब बाप और बेटे ने एक दूसरे की गर्दन में बाजू डाले हैं ना, तारीख मकातल बताती है यूसुफ भी बेहोश हो गए, याकूब भी बेहोश हो गए। अदादारों मैं लाख मोहब्बत कुर्बान करो यूसुफ और याकूब की, अली अकबर तेरी नालैन पर। और रोने वालों करबला से लेके शाम तक जिधर जिधर अकबर के सर वाला नेज़ा जाता था ना, करबला का गरीब नेज़े पे घूमता जाता था, रो रो के कहता था कहाँ छुप जाता है मेरी आंखों का नूर बेटा, कहाँ छुप जाता है मेरे सीने का सुकून बेटा, कहाँ छुप जाता है मेरे दिल का कर बिस्मिल्लाह। मातम कर मातम कर मातम कर। और भाई मेरी जानिब देख, मेरी जानिब देख, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, मेरी तेरे चेहरे पे निगाह है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाया। और सैयदो गैर सैयदो शेमर हरामजादे ने ये बात नोट कर ली, अकबर का सर जिधर जाता है हुसैन उधर फिरता है। मर जाओ तो जुमला ना पढ़ सको। और सैयदो गैर सैयदो मंजिल हमस में पहुंच के ना इन हरामजादों ने एक ऐसी हरकत की है भाईजान, इन्होंने अकबर का सर नेज़े से उतार के एक संदूक में बंद कर दिया। बूढ़े बाप जरूर मातम करेगा जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं, अल्लाह करे मर जाए मैं जुमले ना पढ़ सको। इन्होंने अकबर का सर संदूक में बंद किया है ना, अल्लाह लानत करे शेर पे गैरत पे। और लाने वाला इसने देखा हुसैन का सर के नेज़े से गायब हो गया। और लाने वाला कमीना ताज़ियाना लेके सज्जाद की पोस्ट पे आ गया। चौथा ताज़ियाना था, सज्जाद की आवाज याद मेरी पोस्ट पे सिर्फ न कर, अकबर के सर वाला संदूक खोल। और आने वाला संदूक का खुलना था, क्या मंजर का, नीचे अकबर का सर था, ऊपर हुसैन का सर था, कटे हुए और फटे हुए रुखसारों पे लगे थे। रो रो के कह रहा था कतलल्लाहु उम्मतन कतलूका, अकबर मारे अल्लाह उस कौम को जिसने तुझे कत्ल कर दिया। कोई हौसले की तलकीन नहीं है, मैं किसी को हौसला नहीं दूंगा, नहीं कहूंगा कि सब्र से रो। किस बात का हौसला दूं तुम्हें? अकबर का जनाजा आ रहा, तुम्हें हौसला दूं? हुसैन के सर के बाल सफेद हो गए, तुम्हें हौसला दूं? करबला के गरीब की आंखों का नूर गुम हो गया, तुम्हें हौसला दूं? मरते हो तो मर जाओ, मैं छुपा नहीं सकता। ये फिक्र में पर्देदार माँ बहनों बेटियों के लिए कहने जा रहा हूँ, शेर से कम नहीं वो हरामज़ादा जो तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखता है। मातम ऐसा करना जैसे अली अकबर की माँ चाहती है। और रहने वाला ये लुटा हुआ काफिला जब शाम के बाजार में पहुंचा है ना, और रहने वालों ईसाइयों के मोहल्ले से गुजर हुआ है, और रहने वाले 26 ईसाई औरतें बाजार में शहदा के सर देखने आई हैं। और रहने वाले कभी हुसैन का सर, कभी औने मोहम्मद के सर, कभी कासिम के सर, कभी मुस्लिम इब्ने अकील का सर, मर जाओ तो जुमले में पढ़ सको। और सैयद जब अकबर के सर पे पड़ी है ना निगाह, और रहने वाला 26 ईसाई
عیسائی عورتیں اکبر کے نیزے کے ارد گرد جمع ہو گئی ہیں. ضعیف عورت نے سر سے چادر اتاری. آواز آئی میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. آواز آئی ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند. اور یار فیصلہ تو کرو نا، اور جو عیسائی عورت کو 14ویں کا چاند لگتا تھا، اللہ جانے ماں کو کیا لگتا تھا. اور رونے والی بیوی کہتی اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہے. اور رونے والے پیچھے سے آواز آئی نہ مانگ دو اور میں تو قاتلوں کے ساتھ. ابھی رک دو، ابھی جنازہ لگانا، مجھے مسائل پڑھنے لینا. تنویر بھائی بٹھاؤ آجداروں کو. میں ناراض ہو کے چلا جاؤں گا اگر میرے اشارے سے پہلے جنازہ آیا تو. اللہ کرے مر جاؤں گا جملے نہ پڑھ سکو. حسین نے اکبر کی کلائی میں ہاتھ ڈالا. بٹھاؤ ان بچوں کو، یار ماننے کی منزل ہے. حسین نے رونے والا جملہ پڑھوں گے. ہاں جی اگر آپ جتنے ہلکے کے ماتمی ہو ہاتھ بلند کر کے بتاؤ پڑھو صدر اکبر کی. اور رونے والا حسین نے اکبر کی کلائی میں ہاتھ ڈالا. اللہ کا خیمے میں میرے مکان کا بیٹا. ایک درمیان میں کرسی رکھی ہے. آواز محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ. 64 مستور حسین کے اکبر کے ارد گرد کھڑی ہو گئی. حسین آواز دے کے کہتے زینب اجازت ہے میں تیرے لال پہ دستار بدھواؤں. اور رونے والا حسین نے ایک لڑ لمبا رکھا. پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مسلموں پہ مانگے خیرات ہے. حسین نے دستار باندھنا شروع کی. یاسین من قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رونے والا ایک لڑ بچ گیا. حسین نے لڑ پکڑا. اکبر کی پھپھیوں نے پتھر پکڑے. شبیر کی آواز آئی قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور رونے والے کوئی بیوی کہتی ہے وہ محمد، کوئی بیوی کہتی ہے وہ علیہ، کوئی بیوی کہتی ہے کاش سغرا ہوتی جسے تیری شادی کا شوق تھا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. لہٰذا حکم اکبر کا راستہ بیٹھ جاؤ. جنازہ منبر کے قریب لے آؤ. آخری فرصت مجھے مسائل پڑھنا ہے. جنازہ منبر کا راستہ دے دو، راستہ دے دو. یہ اس کا جنازہ ہے جس کی پھپھیوں کو کوئی راستہ نہیں دیتا تھا. راستہ دے دو. منبر کے قریب لے آؤ. سارے علماء بیٹھ جاؤ. تمہیں بطول کے دکھے پہلو کے واسطہ بیٹھ جاؤ. ادھر لے آؤ جنازہ، ادھر لے آؤ. زیارت ادھر لے آؤ. یہ ممبر ہٹاؤ، ممبر ہٹاؤ، ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. ادھر آؤ جنازہ. اب سب نے بیٹھ جاؤ. نیاز حسین بیٹھ جاؤ. زیارت کر لی ہے سب نے، زیارت کر لی ہے سب نے. تمہیں حسین کے اکبر کا واسطہ بیٹھ جاؤ. جو حسین کے اکبر کا واسطہ مانتے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا، نیچے بیٹھ جا. اب اجازت ہے میں ایک روایت پڑھوں، ایک روایت پڑھوں. یہ اکبر کے تابوت پہ ہاتھ رکھے. مجھے بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ. ظالم نے جو پرچی ماری ہے نا، ظالم کی